جہاں گھوٹکی میں اتنے بڑا سانیہ ہوا ہے، ہم نے آپ کی انسانیت کو اپیل کرتے ہوئے سر یہ کاغذی عہدیدار ہے، اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیوں آپ کے سامنے ایسے بات کر رہے ہیں۔ ہم تو جناب اسپیکر میں تو لٹرلی اتنا افینڈڈ ہوں کہ میرا کوشش کیا ہے؟ میرا کوشش یہ ہے کہ اس نیشنل اسمبلی کو تھوڑا سا توجہ دلوا دوں کہ گھوٹکی میں ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور ہم آج کا سیشن اسی ٹاپک کے حوالے کر دیں۔ جناب منسٹر صاحب کھڑا ہو جاتا ہے، جناب منسٹر صاحب کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کاغذی عہدیدار نون لیگ کا کھڑے ہو جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی اپنا دور کا سی پیک کا شروع ہو جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ اتفاق فاؤنڈریز کے لیے انہوں نے ٹرین کا جو آئرن ہے وہ اٹھایا ہے۔ یہ اتنا سیریس ایشو اس لیے جناب اسپیکر، یہ اتنا سیریس ایشو اس لیے ہے کہ اس ملک کے غریب عوام کی زندگی کا تحفظ ہی نہیں ہے جب وہ ریلوے پہ چلتے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں آپ کے توجہ لینے دلوانا چاہ رہے ہیں تو لوگ اپنے سیاست چمکانے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جناب منسٹر صاحب نے کہا کہ منسٹر نہیں ہیں ہم ان کا انتظار کریں، لیکن یہ اتنا سر دیکھیں پتہ نہیں ان کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔ میں صرف اور صرف سر پلیز ہم یہ میسج پاکستان کو نہیں دے سکتے ہیں، ہم یہ میسج نہیں دے سکتے کہ جب ایک ثانیہ ہے کہ چاہے آپ ٹریجری بینچز پہ ہو یا اپوزیشن بینچز پہ ہو، ہم نے پورے پاکستان کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل وقت میں، اور جو بھی اس فلو پہ کھڑے ہیں وہ جو بھی ان کے بس کی بات ہے وہ ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ جناب منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان کا دکھ نہیں چاہتے ہیں، ہم کو دکھ کے اظہار نہیں چاہتے، ہم ان سے جواب چاہتے ہیں کہ یہ بار بار اس حکومت میں یہ حادثے کیوں ہو رہے ہیں۔ سپٹمبر 16 2018 اٹک میں ٹرین حادثہ ہوا، دسمبر 18 2018 ناروال میں، اس وقت تو ایم این اے صاحب نے اتنا شور نہیں مچایا، ناروال میں ٹرین حادثہ ہوا، جون 20 2019 میں حیدرآباد میں حادثہ ہوا، اگست 30 2019 میں ایک اور حادثہ ہوا، اکتوبر 31 2019 میں 70 پیپل توبہ تیگ سنگھ میں زندہ جل گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اتنا بڑا حادثہ آج تک انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا۔ فیبروری 29 2020 پہ two trains collided in روہری، پھر جولائی 3 2020 میں سکھ پلگرمز کے ساتھ تو شیخوپورہ میں ہوا، پھر مارچ 7 2021 پھر سے روہری میں ایک حادثہ ہوا، اور آج ایک اور حادثہ جاری ہے۔ صبح 4 بجے سے گھوٹکی کے عوام، گھوٹکی کے ایم این اے، گھوٹکی کے اسپیشل اسسٹنٹ فوج پہ رابطے کر رہے، کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ سیکرٹری، نہ ریلویز کا سیکرٹری، نہ ریلوے کے وزیر اعظم صاحب کو ٹویٹ کرنا پڑا اس کو بھیجنے کے لیے۔ خود خان صاحب نے کہا ہے، خود خان صاحب نے بار بار کہا ہے کہ جب بھی کوئی ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے تو وزیر کا استعفیٰ دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اتنے حادثے سنائے ہیں، اگر اس حادثے کے مطابق اب خان صاحب کے ہی بات مان لیتے تو اب نہ صرف ریلویز کے وزیر کو فارغ کر دیتے مگر یہ سارے وزیر کو فارغ کر دیتے، وزیر اعظم خود استعفیٰ دے دیتے کہ وہ آج تک اپنا ہی وعدہ پہ پورا نہیں اتر سکا۔
آج تک میں ان کا ہی اپنا وعدہ کو میں اس کو یاد دلوا رہا ہوں کہ آج تک وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا تو وہ باقی وعدے جو پاکستان کے عوام سے کرتے آ رہا ہے ہم اس کا بھی اندازہ ہے کہ وہ وعدے بھی پورا نہیں ہوں گے. میں ایک بار پھر آپ کے سامنے میں التجا کرتا ہوں, میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ بہت سیریس ایک ثانیہ ہے. آپ اگر آج کا ایجنڈا بزنس سسپینڈ نہیں کر رہے ہو تو کوئی اسپیشل کمیٹی کا تشکیل دے. جو یہ سارے حادثے ہوئے ہیں اس گورنمنٹ کے دوران, اتنے سارے حادثے ہوئے ہیں, ان کا ایٹ لیسٹ انویسٹیگیشن ہو, ہمیں بتایا جائے کہ ہو کیا رہا ہے, کیوں ہمارے غریب عوام کی زندگی کا تحفظ نہیں ہوتا جب وہ ایک ٹرین کے سفر پہ جاتے ہیں. تھینک یو جناب. جی جناب مراد سعید صاحب جواب دیجیے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب, ابھی ہم ایک افسوسناک ثانیہ ہوا اور اس کے بعد جو گفتگو سن رہے ہیں, سیاست زیادہ ہو رہی ہے لیکن اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی کہ ایک کے بعد ایک حادثہ اس ملک میں ہوتا رہا. حکومت سے سوال ہونا چاہیے اور ضرور سوال ہونا چاہیے. حادثے کے اوپر جب آپ کوئی کارروائی نہیں کرتے, چیزیں نہیں کرتے تو ثانیات میں بدلتے دیر نہیں لگتی. اسپیکر صاحب, میں اس ثانیے کے اوپر آتا ہوں لیکن چونکہ مختلف ایکسیڈنٹس کا, حادثات کا حوالہ دیا گیا اسپیکر صاحب, تو جواب بڑا ضروری ہے کہ میں صرف 7 مئی 2014 ٹرین کا ثانیہ, نومبر 11 2014, جولائی 2 2015, جولائی 19 2015, نومبر 17 2015, سپتمبر 15 2016, اکتوبر 8 2016, نومبر 3 2016, جون 6 2017 اور پھر اکتوبر 28 2017. اب اسپیکر صاحب, جی مراد سعید صاحب جاری رکھیں. جی اسپیکر صاحب, یہی وجہ ہے میں نے کہا کہ ہمیں ایسے موقع پہ سیاست نہیں, اپنے قوم کو دکھانا چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ سنجیدہ ہے اپنے لوگوں کے لیے, سفر کو محفوظ بنانے کے لیے, ان کے لیے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ اس کے اوپر بات ہو اور اس کے اوپر سوال ہو. موجودہ حکومت نے کیا اقدامات کیے اسپیکر صاحب, یہ سوال پوچھنا چاہیے. آتے ساتھ ہی ہم نے ML1 کے اوپر کام شروع کیا. ML1 کا اسپیکر صاحب جس طرح کی یہاں سے آوازیں آ رہی ہیں, میں اس کا جواب دے سکتا ہوں اور پھر دم دبا کے یہ بھاگیں گے بھی, لیکن میں یہاں پہ سنجیدہ معاملے کے اوپر بات کر رہا ہوں, یہ سیاست نہ کرے. اسپیکر صاحب, ML1 کا کام موجودہ حکومت نے شروع کیا. موجودہ حکومت نے اس کا PC1 بنایا, فیزیبلٹی بنائی, اپروول دی اور اس کے بعد ایکنک سے اس کی منظوری بھی ہوئی, جس کا مطلب یہ کہ آپ نے پاکستان کے مستقبل میں پاکستان کے ریلوے نظام کو ایک محفوظ ترین بنانا ہے, عوام دوست بنانا ہے. یہ جو ثانیے ہر سال ان کی حکومتوں میں ہوتے تھے, جو ریلوے ان کی حکومتوں کی وجہ سے خسارے میں چلا گیا, اس ریلوے نظام کو ٹھیک کر لے اور اپنے پاکستانیوں کو بچا لے. اس کے اوپر تو بات ہو نہیں رہی. یہ کس نے کیا؟ موجودہ حکومت نے کیا. لیکن جو 70 سال سے آپ نے ایک نظام کو برباد کر دیا, اس میں 2.5 سال تو لگنے تھے اس کی فیزیبلٹی میں, 2.5 سال تو لگنے تھے اس کی PC1 میں, وہ بنانے میں, اس کو منظور کرانے میں اور پھر اس کے اوپر کام شروع کرنے میں. تو اسپیکر صاحب, میری گزارش یہ ہے کہ ایسے موقعوں پہ ہم عوام کو ہمیشہ یہ پیغام دیں, کیونکہ جو بھی چیز ہوتی ہے یہاں پہ سیاست چمکائی جاتی ہے. دوسرا اہم ترین اسپیکر صاحب, ایک اور ایشو یہاں پہ اٹھایا گیا, کراچی کے MNS نے یہاں پہ ایشو اٹھایا. کراچی کے اندر کل جو واقعات ہوئے اس کے حوالے سے سوال کیے گئے. میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ موصوف اٹھیں گے, اس کا بھی جواب دیں گے, کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ, کراچی کے لوگوں کے ساتھ, کراچی کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. اسپیکر صاحب, میں خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. ہم موجودہ حکومت آپ کے اس طرح بات نہیں ہوتی, حوصلہ کرے. بات جاری رکھیں مراد سعید صاحب. میں بات جاری رکھی ہوا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں اسپیکر صاحب, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت سے سوال کرے تو ہماری طرح آپ میں بھی تھوڑا سا دم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ بھی جواب دیں. آپ جواب نہیں دے سکتے. آپ یہاں پہ سوال ہوئے, کالنگ اٹینشن آیا, کراچی کے MNAs ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سوال کر رہے ہیں کہ کراچی سے آپ نے ہمارے لوگوں کے, ہمارے اپنے پاکستانیوں کے, کراچی کے عوام کے ساتھ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں. اس کا جواب ہی نہیں دیا جا رہا. اور اسپیکر صاحب, جب سنجیدہ موضوعات کے اوپر بات ہو, دیکھیں میں نے آپ کو یہ نہیں کہا, میں آپ کے ابھی
جو پرچی چیئرمین بات کر رہا تھا میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں یہاں پہ گندم چورو کی بات نہیں کر رہا, میں جی آئی ٹی کی بات نہیں کر رہا, میں پانی چورو کی بات نہیں کر رہا, میں ٹانکیا مافیا, میں ان مافیا کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کی طرح گالیاں نہیں دیتا. اور اگر دم ہے تو اس کو آگے کر دیں, اگر دم ہے تو آگے کر دیں. میں بات کر رہا ہوں سنجیدہ موضوعات پہ, آپ یہاں پہ بات کر لو گے سر تقریریں جاڑ کے اپنے چمچوں کو اپنے غلاموں کو اشارہ کر کے گالم گلوچ سے کیا یہ ہاؤس چلے گا؟ کیا اس طرح یہ ہاؤس چلتا ہے؟ اس طرح چلانا یہ ہاؤس, میں اس طرح یہ ہاؤس چلانا ہے؟ اسپیکر صاحب, کتابیں ان چوروں کے اوپر لکھی گئی ہے, کتابیں ان کے اوپر لکھی گئی ہے کہ آپ کے فیک اکاؤنٹس کہاں پہ ہیں, کتابیں ان کے اوپر لکھی گئی ہے کہ ڈرون حملے کرتے جائے, پاکستانیوں کو مارتے جائے, کتابیں آپ کے اوپر لکھی گئی ہے کہ بیٹا یہ آپ کے فیک اکاؤنٹس ہے, کتابیں آپ کے اوپر ہے, جیٹیز آپ کے اوپر ہے کہ کراچی والوں کو مارے, لوگوں کو مارے, پاکستانیوں کو مارے, قبضے کر کے اپنے گھر بناتے ہو, قبضے کر کے اپنی جائیدادیں بناتے ہو, یہاں پہ گالم گلوچ کے لیے اپنے غلاموں کو چھوڑ دیتے ہو. اسپیکر صاحب, اسپیکر صاحب, اگر اسپیکر صاحب میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کا مائک آن کر کے ان کی گالیاں قوم کو سنا رہے. ذرا میں اپنے لوگوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ خاموشی سے سن رہے, سارے خاموشی سے ساری گالیاں سن رہے ہیں. سلام پیش کرتا ہوں ٹریجری بینچز کو بھی. اسپیکر صاحب, اسپیکر صاحب, اسپیکر صاحب, جی بات کرے, مائک آن کرے, کیا کہنا ہے؟ میں مائک میں کہہ رہا ہوں, سامنے کہہ رہا ہوں. سعید صاحب, جی مراد سعید صاحب. اسپیکر صاحب, اسپیکر صاحب, مراد سعید صاحب بات جاری رکھیں, آپ بات اپنی جاری رکھیں, پھر میں نے آگے دوسرے ایجنڈے پہ بھی آنا ہے. اسپیکر صاحب مجھے مشورہ نہ دے. اسپیکر صاحب ایک مختصر سی بات, میں نے آبی ٹرین انسیڈنٹ کے اوپر, ایکسیڈنٹ کے اوپر بات شروع کی. یہاں پہ جو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, فرعون سمجھتے ہیں کہ اس کی شان میں گستاخی ہوئی کہ پیچھے اشارہ کیا, پھر گالیاں, کہ پھر اشارہ کیا کہ گالیاں دیں. اسپیکر صاحب یہ ہاؤس اس طرح چلانا ہے, یہ تو خود بڑے لیبرل بن جاتے ہیں, باہر جا کے ہمیں درس دیتے ہیں, لیکن یہاں پہ اس طرح لوگوں کو کھڑے کر کے یہ آپ کے غلام ہوں گے, میں آپ کا غلام نہیں ہوں. آپ نے اگر بات کرنی ہے مجھ سے کرے, اپنے غلاموں کو آگے نہ کرے. اسپیکر صاحب اس طرح ہاؤس نہیں چلتا. ہاؤس آپ اپنی بات کریں, آپ کو پورا موقع مل رہا ہے جی بات کرنے کا. میں مجھے کہہ رہے کہ آپ اپنی بات کریں, آپ اس میں بات کریں, آپ کر سکتے ہیں, کریں. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک پیش کی گئی ہے اسلام آباد یونیورسٹی کے قیام کے انتظام کا بل. اسلام آباد یونیورسٹی بل 2020 سینٹ کی جانب سے ترمیم کے ساتھ منظور کردہ صورت میں دستور کے آرٹیکل 70 کی شق 2 کے تحت زیر غور لایا جائے. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہاں کہیں, وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہ کہیں. میرے خیال میں اکثرت کے جواب ہاں میں نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. شق وار غور. اب